دوستوں پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے روز چیلنجز جو ہیں وہ ایمرج ہو رہے ہیں۔ ڈی آئی خان میں جی لیفٹیننٹ کرنل خالد خان ایک صاحب ہیں جو کہ فوج سے ظاہر ہے ان کا تعلق، اور ان کو اور ان کے بھائیوں کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ جی ہاں، یہ تقریباً 7 لوگ ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا۔ اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز کے اوپر بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو۔ اس ایریے میں سرکار کا گھسنا بالکل منع ہے۔ اس بات کو لے کر دوستوں کئی بار کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس پر حملے بھی کیے ہیں، بہت سارے پولیس کو جو ہے کڈنیپ بھی کیا ہے۔ انڈیا آرمی کی تعریف ہی کر سکتے ہیں، پاکستان آرمی کی تو بالکل تعریف کے قابل نہیں ہے جی۔ جیسے آپ کے جنرل جاتے ہیں یہاں سے، چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں جی، آپ کے تو اثاثے شو کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں۔ سوال یہ ہے کہ نفرت کیوں ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ مجھے لگتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، اگر اسے لوگوں سے نفرت ہو گئی ہے تو اللہ کے خوف سے اس سے ڈر نہیں لگتا کہ لوگوں کو ایسے مار رہے چیک کر رہے کیوں۔ 3 FC سولجرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب خالد خان صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی ہاں، یہ وہاں پر ایک جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ اب کہاں لے گئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پولیس از انویئر، آرمی از انویئر۔ یہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے، کیونکہ کوئی جرت نہیں کرتا کہ فوج کے بندے کو ہاتھ لگائے۔ ایک طرف پاکستانی کشمیر مانگتے گھومتے ہیں تو وہیں دوسری طرف POK کے لوگوں نے پاکستان پولیس کی جم کر دھلائی کی۔ یہی نہیں، ان کے کپڑے اترا کر وہیں پہ لٹکا دیے۔ اب پاکستان کو پتا چلا ہوگا کہ POK کے لوگ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا POK والا ویڈیو پوری دنیا نے دیکھا اور سب جگہ سے پاکستان کا منہ کالا ہوا ہے۔ وہی ودیش منتری جے شنکر جی نے POK بھارت کا حصہ بتایا، جس سے پاکستان کی بری طرح سے جل چکی ہے۔ ویسے بھی پاکستان پوری طرح سے کنگال بن کے گھوم رہا ہے۔ وہاں پہ صرف ایک ہی نعرہ لگتا ہے، وہ بھی روٹی کا۔ پر پاکستان وہ کتے کی دم ہے جو سدھر نہیں سکتی۔ پاکستان سے رشتے بہتر بنا کے بھارت کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسا ایکسپرٹ کا کہنا ہے۔ ویسے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ آرمی نے بھی کوشش کی تھی، لیکن آرمی کو بھی وہاں سے بھگا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ نام کے تو کچے کے ڈاکو ہیں، لیکن ان کے پاس جو اسلحہ اور مال ہے وہ بہت بڑا بڑا اور موٹا موٹا مال ہے ان کے پاس۔ بہت سارے پاکستان کے یوٹیوب چینلز جو ہے، نیوز چینلز والے رپورٹر وہاں پہ گئے بھی ہیں، ان ڈاکوؤں سے بات بھی کی ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر ہیلی کاپٹر تک گرانے کے بڑے بڑے میزائل اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ سر ہم تو کہتے ہیں ہماری پاک آرمی زندہ باد، ہم تو ان کے سہارے ہی اپنے اس ملک میں ہی حفظ و ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک امیج بنایا ہوا تھا جو کہ بنا رہا اب تک، کہ جو ہے ہماری آرمی ہمیں ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ میں پاک آرمی کے اندر ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کرتا جو نیچے پوسٹ پہ ہیں، جو کیپٹن تک لیفٹیننٹ تک ہیں، ان کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے اوپر جو رینک ہے نا، وہ تو ٹوٹل کرپشن ہے، وہ صرف اور صرف کرپشن کی بیس پہ چل رہا ہے۔ وہاں پہ آ کے تو پاک آرمی نے جتنا اس ملک کا تباہی کی ہے نا، اتنی تو کسی نے بھی نہیں کی ہے نا۔ ان کے خلاف کہنا چاہتی ہوں کہ سب کسی کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے، سب کو دیکھنا چاہیے۔ روکا کیوں ہے؟ یہی کہ آج کے دن کیوں جا رہے ہیں سب لوگ، کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، اس وجہ سے روکا ہے، کوئی مار پیٹ تو نہیں کر رہے؟ مار پیٹ بھی کی ہوئی ہے کتنے لوگوں کو، میرا بھائی بھی ادھر ہی ہے، میری سسٹر نے بھی کال کی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ سب کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ابھی بھی حالات بہتر نہ ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا دن دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ ہمارے لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو قیامت ہی آنے والی، اور کیا ہوگا آپ بتائیں مجھے، قیامت ہی ہے یہ تو۔ ابھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی فوج کے آدمی کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے، اور یہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو ہیں ان کو اور ان کے ساتھ مطلب ان کے سمیت 7 لوگ اور ہیں جن کو کہ اس طرح سے کڈنیپ کر کے لے جایا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے جو کہ پاکستان میں لوگ بہت حیران ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو 9 میں ہوا تھا، عمران خان کی پارٹی کے کئی لوگ 9 مئی میں شامل تھے، اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو عمران خان نے لوگوں کو بتایا یا سکھایا، مجبوری میں صحیح، لیکن عمران خان تو بہرحال ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ان کو لایا جائے اور باقی سب کو
باقی سارے پولیٹیشنز کو ہٹا دیا جائے تو فوج بہت اچھی ہے، ورنہ فوج صحیح نہیں ہے یا پاکستان میں ٹھیک کام نہیں ہو رہا، یہ کہنا تھا عمران خان کا. لیکن عمران خان کے سپورٹرز نے جس طریقے سے 9 مئی کو اٹیک کیا جی ایچ کیو پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا وہاں سے، کیا کچھ چوریاں کی گئیں، چیزیں توڑی گئیں اور سب کچھ ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً اب یہ کہا جا سکتا ہے، یا اگر ہم عام آدمی سے جو سڑک پہ چل رہا ہے، جو شاپ کیپر ہے یا کوئی بھی عام سٹیزن پاکستان کا، اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ فوج کے حق میں دکھائی نہیں دیتا. اب یہ جو کرنل صاحب ہے یہ ایک کنٹونمنٹ بورڈ میں کام کرتے تھے، اور اس کنٹونمنٹ بورڈ میں ظاہری بات ہے ان کا کوئی نہ کوئی وہ، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کا مسئلہ ہوا ہوگا، پروبیبلٹی ہے، یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، موسٹ لائکلی یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، میری اپنی آبزرویشن ہے، کیونکہ اغوا کار ایسے کام نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ جو سویلین ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، یہ وہی کام کرے گا کہ ایک آرمی آفیسر کو کڈنیپ کرنا، اس کے بھائیوں کو کڈنیپ کرنا، ان کو کڈنیپ کرنا، یہ جو ہے یہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. بہرحال ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو افغان طالبان کی حکومت کے جو چیف آف آرمی سٹاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان میں ہے ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ افغان طالبان کی جو حکومت کے چیف آف آرمی سٹاف ہے، اب پتہ نہیں وہ کون صاحب ہے، ٹھیک ہے جی، چیف آف آرمی سٹاف کا نام ہے فصیح الدین فطرت، نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہی بیسز ہیں اور کچھ علاقوں میں وہ پاکستان کے اندر ہی کاروائیاں کرتے ہیں، ان کا ادھر کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں یا پولیس کے لوگ ہوتے ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ٹھیک ہے محاذ پہ تو ان کا سامنا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، اور جیسے کہ ابھی ایک کیپٹن قریشی تھے، بالکل ینگ لڑکا تھا بلوچستان میں، جسے کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوا. اس طرح کے بے شمار میرے خیال میں بے شمار لوگ ہیں جن کی جانیں گئی. لیکن اگر وہ کسی پرسنل اس میں، یعنی فیملی کا کسی کا جنازہ ہے یا کوئی شادی بیاہ ہے یا کوئی اور، لیٹ سپوز وہ کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو میرے خیال میں اٹس ویری تھریٹننگ اینڈ اٹس ویری الارمنگ. ہم جو مرضی اس کو نام دیں اور جو مرضی کہہ دیں کہ جی بزدلانہ کارروائیاں اور ہم چھوڑیں گے نہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اتنے نڈر اور اتنی وہ طاقت اپنی دکھاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسی جگہ پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرنل کوئی اپنی ڈیوٹی پہ تھے یا کوئی آپریشن میں مصروف تھے کہ وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، لیکن پھر بھی ان کو یعنی یہ پتہ ہونا کہ یہ کون ہے